یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بہت منفرد ہے، بہت مخصوص ہے کہ ہم جن ایام کے اندر موجود ہیں، جن دنوں میں اس وقت ہم موجود ہیں، وہ ربیع الاول کے بابرکت ایام ہیں. اور یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے اس کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے، ہم اگر صرف اپنے جسم کے اوپر دیکھیں نا تو کتنی ساری نعمتیں، بیش بہا نعمتیں جو ہے وہ ہمارے جسموں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، پنہا کر رکھی ہیں. جسم کا ہر عضو ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے گرد و پیش دیکھیں، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، وہ بہت بڑی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں کہ یہ پوری جو کائنات ہے وہ کتنی حسین اللہ نے بنائی ہے. ایک ایک پھل پھول، چرند پرند، حیوانات، نباتات، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دنیا کے مختلف اس پوری کائنات کے جغرافیے میں، بلکہ صرف اس زمین کے جغرافیے کے اندر اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی اس قدر تنوع، اس قدر ورائٹی اور اس قدر جو اللہ رب العزت نے حسین اور حسن اور فطرت جو ہے وہ بکھیر دی ہیں اپنے تمام تر رنگوں کے اندر. مگر یہ تمام کی تمام نعمتیں، یہ سارا حسن، یہ سارا جمال، یہ ساری خوبصورتی، یہ ساری جو بیش بہا نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اللہ رب العزت نے اس کا کوئی احسان جو ہے وہ اس کا تذکرہ نہیں کیا. مگر اللہ نے ایک احسان کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. اور وہ احسان کیا ہے؟ جس کو اللہ نے جتلایا ہے، جس کو اللہ نے بتایا ہے، جس کو خاص طور پر جس کا تذکرہ کیا ہے، کہ اس کا احسان بتانے کا بنیادی طور پہ مقصد یہ کہ اس احسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کا اندازہ کیا جائے، اس کی حیثیت کا اندازہ کیا جائے، اس کی وقت کا اندازہ کیا جائے، اس کا جو مرتبہ ہے اس کو اس مرتبہ کے اوپر رکھا جائے، اس مرتبے کے اوپر اس کو دیکھا جائے، اس کو جو ہے وہ سمجھا جائے. وہ احسان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے، آپ کی جو بعثت ہے، اس کو یہ بتایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے. تو یہ احسان بالخصوص ہم جب ربیع الاول کے ان ایام کے اندر ہوتے ہیں، جن کو ہم ربیع النور کہتے ہیں، جن کو ہم بہار کا موسم کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، محافل منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سیرت النبی کی مختلف محافل ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں مختلف حوالوں سے تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے. آج ہم اپنے اس شو کے اندر اس پروگرام کے اندر جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، احاطہ تو شاید ہم نہ کر سکیں، مگر جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، رحمت دو عالم، مرسی ٹو مینکائنڈ. ان کے حوالے سے آج ہم کچھ بات چیت کریں گے. خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ کیا ہماری زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چل رہی ہیں، اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. اور بالخصوص ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحم دلی ہے، آپ کی جو محبت ہے، آپ کا جو شفقت ہے، اور جو پیمانے آپ نے بنائے ہیں ان حوالوں سے، اس کے اوپر کچھ بات چیت کریں گے. اور یقیناً آپ سب بھی اس کے اندر شریک ہوں گے اور اپنی اپنی رائے جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے. میرے ساتھ گزشتہ پروگرامات کی طرح گزشتہ جو شوز ہم نے کیے ہیں ان کی
اسی طریقے سے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے محترم جناب عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. خوش آمدید عابد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم بھائی، آج آپ نے بہت ہی مناسب موضوع اس حوالے سے چنا کہ ہم ان ایام سے گزر رہے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ ہم ان کی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں فالو کریں اور ہم ان کے اسوے پر چلیں، تو اس میں تو خیر بہت سارے موضوعات ہیں. میں چند چیزیں تو ان کا جو عام زندگی میں روزانہ جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی، ان کی زندہ دلی، ان کی شگفتہ مزاجی، ان کا صدق و صفا، ان کی شرم و حیا، ان کا رحم و کرم، عفو و درگزر. یہ نمونہ ہے انسانیت کے لیے. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے یہ چند چیزیں کافی ہیں. اگر آپ غور کریں ان کے اوپر، یہ ہماری روزانہ کی ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس کے اندر ان چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے. ہم اگر خوش خلقی سے پیش آئیں، زندہ دلی سے رہیں، لوگوں کے ساتھ شگفتہ مزاجی سے پیش آئیں، صدق و صفا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، شرم و حیا کو ملوث خاطر رکھیں، رحم و کرم فرمائیں اور عفو و درگزر فرمائیں. اگر ان چیزوں کو ہم اپنے پلو سے باندھ لیں تو یہ انسانیت کی معراج پر لے جانے کے لیے ہمیں وہ راستہ دکھا سکتی ہیں. یقیناً. اچھا دیکھیں عابد بھائی، ہم عام طور پر جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک بہت بڑا جو ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے ان ایام کے اندر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے متعلق ہوتا ہے. آپ کی جو اپیرنس تھی، آپ کا جو ایک وجاہت تھی، جاہ و جلال جمال، ٹھیک ہے، اس کا ایک مجسم اور مکمل ایک پیکر اگر اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کو بھیجا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے اندر بھیجا ہے. تو بالکل ان ساری چیزوں کی یقیناً بہت زیادہ اس کی اپنی اہمیت ہے. عقیدت اپنی جگہ بالکل ہے. بالکل اس سے کسی کو جو ہے کوئی انکار نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پہلو جو میری اور آپ کی آج اس زندگی سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے اور جس سے ہمیں ڈائریکٹلی ایک رہنمائی ملتی ہے اور جس کا زیادہ تعلق جو ہے، اچھا ہم کبھی کبھار جو ہے نا بہت زیادہ عبادات کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ بہت عبادات بھی بہت اہم ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں اور جو اخلاقیات ہیں اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کا جو پورا حسن خلق ہے اور آپ کا جو پورا حسن خلق ہے، اس کی جو ایک پوری اگر ایک تصویر دیکھنی ہے تو جو تفسیر اور اس کی پوری ایک تشریح جو ہے وہ خود قرآن مجید جو ہے وہ اس کو بتایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے جو ٹاپکس بتائے ہیں اور جن نکات کا چیدہ آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس کو ہم ایک ایک کر کے اس کے اوپر کچھ بات چیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کن چیزوں میں اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر، ٹھیک ہے، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانی تو بہت آسان ہوتی ہیں، مگر میں اپنے حوالے سے، آپ اپنے حوالے سے، ہمارے ناظرین اپنے حوالوں سے یہ دیکھیں کہ ہم کہاں ایسی کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، کچھ کوتاہیاں کر جاتے ہیں کہ جہاں ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں ہم اپنی زندگیوں کو مزید اس مبارک موقع کے اوپر اس ایک اپارچونٹی کے طور پر لیتے ہوئے انشاءاللہ کہاں امپروو کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے جو آپ نے بات کہی نا ایک حسن اخلاق کے حوالے سے، اس کے اوپر کچھ بات چیت کرتے ہیں. اس میں کچھ جو واقعات ہیں ان واقعات کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. بہت سارے واقعات یقیناً آپ نے ناظرین بارہا سنے ہوں گے، مگر یہ تذکیر اور اس کی یاد دہانی بہت اہم ہے. باعث ثواب بھی ہے، اس کے ساتھ میں باعث اجر بھی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ باعث رہنمائی بھی بن جائے تو یقیناً ایک بہت ہماری اپنی جو ہے وہ خوش قسمتی ہوگی انشاءاللہ. جی دیکھیں، ان میں ایک نبی کریم کی جو ایک صفت ہے رحم دلی کی، اس کے بارے میں ایک آگے کہ نبی کریم دنیا کی تمام مخلوقات میں رحیم ترین شخصیت ہیں. آپ کے جو نام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، ان میں ایک نبی الرحمہ بھی شامل ہے، اور ان کی رحمت جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے ہر جگہ کہ اگر ان جیسا اگر رحمت کا کوئی ایک تھوڑا سا آپ اس کا عشر شیر بھی آپ کے اندر آ جائے تو آپ کے لیے نجات کا راستہ ہے. آپ کتنے رحیم تھے وہ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، جب دو مختلف مواقع پر جنگ احد میں اور طائف کے دوران آپ کو سخت اذیت دی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، لیکن اور ان کو یہ چوائس دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو تہس نہس کر دیں،
حضرت جبریل تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو تحس نہ کریں، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ آپ نے ان کے لیے دعائیں کی. اس کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ ہاتھ اٹھے ہیں اس طرف تو سنگ باری کے لیے، ہاتھ اٹھے ہیں اس طرف تو سنگ باری کے لیے، ہاتھ اٹھے ہیں اس طرف لیکن دعا کے واسطے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اذیت بھی پہنچائے، آپ پر کوئی ظلم بھی کرے، آپ اس کے لیے کوئی برا نہ سوچیں، ان کے لیے برا عمل نہ کریں، اور اس کو اس طرف مائل کریں کہ دیکھو میں تمہارے لیے رحم کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، تم بھی اس طرف آؤ. اور پھر یہی ہوا کہ وہ لوگ جو اس وقت ان کے دشمن اور نوے تھے، آگے چل کر وہی آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے اور اسلام قبول کیا. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں سے بھی بے شک بہت ساروں کو چیزیں ہوں گی، یاد ہوں گی، جو بتانا چاہیں گے، شیئر کرنا چاہیں گے. تو آپ ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوں، کال کریں اور ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں. جی ابراہیم بھائی. جی ناظرین دیکھیں، یہ آج کا جو ہمارا جو پروگرام ہے، ہم مختلف سوشل جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کلچر کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، کبھی زبان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے جو موقع ہوتا ہے اس موقع کی مناسبت ہم اپنے حوالے سے خاص طور پر ہم وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے کچھ ایک لیسن جو ہے وہ لرن کر سکے. تو آج کا ایک بہت اچھی اپارچونٹی موجود ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے جو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ کی اپنی ایک کیا رائے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، حیات طیبہ ہے، اس سے آپ نے کیا سیکھا، آپ کیا سیکھتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ میں اپنے ہمارے ناظرین ہیں ان کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت اہم ہے، ربیع الاول کی مناسبت سے اور ان ایام کی مناسبت سے، ان دنوں کی مناسبت سے جس میں ہم موجود ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بالخصوص رحم دلی کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، حسن اخلاق کے حوالے سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آج چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. آج کا یہ جو شو ہے یہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے، اسی مناسبت سے ہم بات چیت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر، اور خصوصاً وہ پہلو کہ جو میری اور آپ کی زندگیوں سے بالواسطہ جو ہے وہ مطابقت رکھتے ہیں، اور بالواسطہ جن کو کہنا چاہیے کہ ہمیں اس سے رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے. ہم ان پہلوؤں سے، ان گوشوں کے اوپر بات چیت آج کر رہے ہیں، اور اس میں جو خاص طور پر جو سب سے اہم جو گفتگو ہے وہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا اور اس کو بیان کر دیا. اسی حوالے سے ہم یہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم کچھ کالرز ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور آپ بھی اپنی جو رائے ہے، اپنا جو آپ نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ آپ بھی وہ شامل کر سکتے ہیں. بالخصوص ہم اخلاقیات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آج رشتوں کے حوالے سے، اپنے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، اس کے اندر ہم کس طریقے سے ان کو امپروو کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات کو کا تذکرہ کرتے ہوئے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب جی زبیری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اس اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ کے ساتھ عابد علی بیگ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میرے بڑے بھائی، بڑے کہوں یا چھوٹے کہوں، جس طرح بھی کہیں. اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کے متعلق کوئی تھوڑی سی ایک دو ہی الفاظ میں بیان کر دیں تو میں کہوں گا میں کون ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کے بعد قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میں کون ہوں تعریف کرنے والا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تعریف کرتی ہے، بندوں میں سے مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کچھ اور ہے، اور غیر مسلم جو ہے ان کے متعلق کچھ اور ہے. آپ مائیکل ایچ ہارٹ کی اگر کتاب 100 گریڈس اگر پڑھ لیں تو میرے خیال میں
بہت سارے لوگوں کو جو شک و شکوک ہیں وہ بھی رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ایک کٹر کرسچن ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ نے تعریف کرنی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ لے آتا, لیکن حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ نہیں, میں نے ان کو تیسرے نمبر پہ رکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف غیر مسلم کر رہے ہیں تو ہمیں تو ان کی کچھ توقیر کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن الاس ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی ایسے ہیں, لیکن خاص کر کے نیو جنریشن جو ہے اس کے ان کو جناب ایجوکیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ زبیری صاحب. آپ نے ذکر کیا کہ صرف مسلم ہی نہیں, غیر مسلموں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ صرف وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں. ارشاد ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, پس مخلوق سے اللہ کا محبوب بندہ وہی ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو یہاں بات نہ صرف انسان کی ہو رہی ہے بلکہ ساری مخلوق کی ہو رہی ہے, جس میں ہمیں یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانوروں کو تنگ نہ کرو, انہیں پوری غذا دو, ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو. حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے لیے ایسے حالات پیدا نہ کرو اسے اس کو تکلیف ہو, تیز چھری سے اس کو ذبح کرو, دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرو, اس کی کھال اس وقت اتارو جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور بے حس و حرکت ہو جائے. تو وہ صرف بات انسانوں کی نہیں ہو رہی, انسانوں سے بڑھ کر آگے کی ہے, پوری کائنات کے لیے ہے. جی یقیناً. اچھا, اس میں جو آپ نے بات کہی نا بہت اہم ہے, اور بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمیں سیرت پاک سے وہ ملتے ہیں کہ جہاں جانوروں کے حوالے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مطلب انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے, اور انسان کی جو عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو حرمت ہے, وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بتائی ہے. اور وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک عملی جو مظاہرہ ہے وہ بھی کر کے دکھایا. تو یہ تو انسان ہے, یہ تو اشرف المخلوقات ہیں. جانوروں کے حوالے سے کہ وہ جانور کہ جن کا ذبح کرنا جائز ہے, جن کا حلال کرنا جائز ہے, جن کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ وہ, اور ان کی نسل بڑھتی اسی طریقے سے کہ جب ان کو جو ہے وہ اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد تو ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ کہ جس میں ہمیں آج کی ہماری اپنی جو دنیا ہے, جو مسلم دنیا ہے, اس میں اس پہلو کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا, اور اس حالت میں کہ جس نے اس کو ذبح کرنا تھا وہ اس جانور کے سامنے جو ہے وہ چھری اور جو چاقو اور جس سے جو ہے وہ اس کو ذبح کیا جانا تھا, وہ جو آلات تھے وہ اس کے سامنے تیز کر رہا تھا, اور وہ جانور ان آلات کو دیکھ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بات ہے نا کہ رحمت للعالمین, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بتایا اور یہ کہا کہ تم اس کو ذبح کرنے سے پہلے کیا ہلاک کرنا چاہتے ہو. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جو چھری اور جو چاقو ہے نا وہ بھی اس جانور کے سامنے, اس معصوم جانور کے سامنے جو ہے وہ نہ تیز کیے جائیں, چجائے کہ مطلب آپ ایک کند چھری سے. اور مطلب کتنے سارے واقعات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں نا آج, خاص طور پر قربانی کے موقع کے اوپر, جس قدر بے احتیاطی بد احتیاطی ہو رہی ہوتی ہے, اور جس قدر کبھی کبھار کچھ بالکل ایک مذاق اور تفریح اور اس کا ایک پہلو, ایک عنصر, تو شاید وہ موقع ہوتے ہیں کہ جن موقعوں کے اوپر ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو سنت ہے, اور آپ خاص طور پر تمام انسانوں کے لیے, تمام حیوانوں کے لیے, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بہت سارے جو واقعات ہوتے ہیں نا, آج اگر ہم اپنے صرف پاکستان کے حوالے سے ہی دیکھ لیں کہ یہاں تو تھوڑا سا پھر بھی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہے اینیمل ویلفیئر کے حوالے سے, مگر پاکستان کے حوالے سے ہی دیکھ لیں تو جانوروں کے ساتھ جس قدر بدسلوکی ہو رہی ہوتی ہے اور جس قدر ان کے اوپر ظلم اور مطلب, تو وہ ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی, بہت کچھ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ رائج کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین, اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, آپ بھی اپنی جو رائے ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, رحمت للعالمین, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی خاص طور پر جو حسن اخلاق کا جو ایک مکمل ایک سراپا
اور مجسم پیرایا جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھیجا، آپ کی رحم دلی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت اور آپ کا دیگر لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں۔ عابد بھائی، بہت سارے واقعات ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ایسے ملتے ہیں کہ جہاں ہم آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے اگر ایک نمونے کے طور پر اپلائی کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صحابی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے میں ملی ہوئی ایک چادر تھی، اس چادر کو دیکھ کر اس کی تعریف کی، اور اس تعریف کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو چادر ہے، یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، جو مجھے تحفے میں ملا ہے، کہیں سے کسی اور نے جو ہے تحفے میں دی ہے، تو آپ نے وہ چادر اتاری اور وہ ان صحابی کو دی جنہوں نے تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تحفے کے تحفہ دے دینا جو ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو جو ہے وہ فالو کرنے کی جو ہے وہ فالو کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے، اب یہ دیکھیں کہ جس فرد کو وہ تحفہ جو ہے وہ مل رہا ہے، اس کی اپنی خوش نصیبی کا، اس کی خوش بختی کا جو ہے وہ کیا عالم ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اس کا دوسرا بھی پہلو دیکھیں کہ میں اور آپ اگر اپنا کسی اس طریقے سے کوئی تحفہ کسی کو دے رہے ہیں تو پھر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کیا محبت کا تعلق ہو جائے گا، کس طریقے سے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی بالکل ایک باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر رائج کر لیں، اپلائی کر لیں اور ان کو امپلیمنٹ کر لیں تو ہماری اپنی زندگیاں جو ہیں بہت خوش، جس کو کہنا چاہیے کہ بہت اچھی ہو جائیں گی۔ ریلیشن شپ، بہت سارے جو تعلقات لوگوں سے ہوتے ہیں وہ امپروو ہو سکتے ہیں۔ جی عابد بھائی۔ جی، بات ہو رہی تھی جانور سے متعلق، تو یہ کہا گیا کہ ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ ترس کھانے والوں اور رحم کرنے والوں پر بڑی رحمت کرنے والا رحم کرتا ہے۔ زمین پر بسنے والی اللہ کی مخلوق پر اگر تم رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس میں ایک شعر مجھے یاد آیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور رحم دلی کا ہر عمل جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر رحم دلی کرتا ہے اور اپنے ساتھ کی گئی کسی ناانصافی کو وہ رحم دلی سے درگزر کر دے اور بدلہ نہ لینے کی خواہش کرے تو پرسکون اور پرمسرت رہے گا اور بدلے کی آگ میں بالکل نہیں جلے گا۔ یہ چیز جو ہے آزمائی ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی چیز پہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بدلہ لینے کے لیے کوڑتے رہتے ہیں تو آپ خود تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ کہ وہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اگر آپ اس کو درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، تو آپ بھی سکون سے رہیں گے اور وہ بھی سکون سے رہے گا۔ اچھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، وہیں آپ نے مومنین کے لیے خصوصی رحمت بنا کر آپ کو بھیجا تھا۔ حضرت انس بن مالک کا کہنا ہے کہ میں نے کسی کو رسول اللہ سے زیادہ بچوں پر مہربان نہیں پایا۔ یہ آپ کی محفل میں اگر کوئی میوہ آ جاتا یا پھل آ جاتا تو آپ سب سے پہلے بچوں میں بانٹتے، بچوں کو اپنی سواری پر بٹھاتے، ان سے پیار کرتے۔ اس موقع پر میں ایک چھوٹی سی نظم کسی کی ہے، قدسیہ جبین صاحبہ کی، اس کے کچھ اشعار جو ہیں میں بچوں سے متعلق ہیں نبی کریم کی محبت کے، وہ اشعار میں سنانا چاہوں گا۔ جی بالکل بالکل، ہماری آج کا یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ بالکل آپ وہ سنائیں جو اشعار ہیں انشاءاللہ۔ جی، محمد مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے، وہ اتنے خوبصورت، صاف ستھرے، نکھرے پیارے تھے کہ جب بھی مسکراتے تھے تو ان کے موتیوں سے دانت جھلملاتے تھے۔ محمد مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بچے پھول ہیں، خوشبو ہیں، جگنو ہیں، کبھی نہ مارتے ان کو، وہ نرمی اور محبت سے سکھاتے تھے، دعا دیتے تھے اور جو کچھ سکھاتے تھے وہ خود کر کے دکھاتے تھے۔ بہت خوب۔ محمد مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ گلی میں کھیلتے بچوں سے خود جا کر ملا کرتے، وہ ان سے کھیلتے تھے، گود میں لیتے، ہنساتے تھے، وہ ان کو گدگداتے تھے، کمر پر لاد کر اپنی سواری بھی کراتے تھے۔ محمد مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ وہ جب باہر سے آتے، اونٹ پر ہوتے یا گھوڑے پر، تو اپنے راستے میں کھیلتے بچوں کے خود ہی پاس جاتے تھے۔
وہ سب کو باری باری اپنے گھوڑے پر بٹھاتے تھے، انہیں جھولا دلاتے تھے، محمد مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ وہ جب بھی دیکھتے بچوں کے منہ اور ہاتھ میلے ہیں تو ان کو گود میں لے کر وہ ان کا منہ دھلاتے تھے، وہ ان کو چومتے تھے اور پاس اپنے بٹھاتے تھے۔ بہت محمد مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ وہ مسجد ہو یا ان کا گھر، کوئی کھانے کی چیز آتی تو بچوں سے شروع کرتے، انہیں وہ سب سے پہلے دے کر اوروں کو کھلاتے تھے۔ محمد مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک نعتیہ نظم تھی جو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کریں اس موقع پر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور ناظرین دیکھیں یہ جو اشعار ہیں نا، یہ اشعار ایک طریقے کی ایک عکاسی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اور اس کے ساتھ میں خاص طور پر بچوں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے اور جو آپ کا تعلق ہے، اور جو ہم اپنی زندگیوں میں اگر دیکھیں نا تو بارہا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے مختلف مواقعوں کے اوپر، بے تحاشا بارہا مواقعوں کے اوپر، کہ ہم بچوں کے ساتھ وہ جو محبت اور جو شفقت اور جو ان کو جس طریقے کا برتاؤ کرنا چاہیے نا، کہ شاید وہ برتاؤ ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے۔ بالخصوص اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو اپنی مساجد ہوتی ہیں پاکستانی کمیونٹی کی، مسلمانوں کی پاکستانی کمیونٹی کی جو خاص طور پر مساجد ہوتی ہیں، کہ وہاں بہت سارے مواقعوں کے اوپر بچوں کو اس طریقے سے اگنور کیا جاتا ہے، ان کی اتنی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کم از کم ان کی سنت سے جو ہے وہ بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔ اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے مطلب جو لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، اور جو بہت سارے کئی مرتبہ تو مطلب میں اپنی ذاتی طور پر اپنے جو تجربات شیئر کروں کہ بارہا مطلب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب پیچھے بھیج دیا گیا، آپ کو جو ہے آپ چھوٹے ہیں، آپ ادھر چلے جائیں اور آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے بہت سارے واقعات جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پھر اپنی فیملیوں کے اندر اپنے بچے اور اپنے جو بچوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو مطلب وہ محبت دینا، وہ شفقت دینا، وہ شاید جس کے وہ متقاضی ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ناظرین یہ ایک پہلو ہے، اور بچوں کے ساتھ جو محبت اور شفقت کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات جو ابھی درمیان میں ایک بات آئی نا صدقے کے حوالے سے نا، کہ وہ چیریٹی کا جو ایک کانسیپٹ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور پر وہ دوسروں کے حوالے سے، اور وہ یہ کانسیپٹ دینا کہ جو راہ میں پڑا ہوا اگر کوئی ایسا پتھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے تکلیف ہو سکتی ہے کسی کو، اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا جو ہے وہ ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کسی سے مل رہے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ مل رہے ہیں، کسی کو مسکرا کر مل رہے ہیں، اور کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور اس کو کوئی اچھے جو ہے وہ بول دیتے ہیں جس سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کو مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی جو ایک صدقہ قرار دیا گیا، یہ بھی ایک چیریٹی کا عمل، یہ بھی ایک نیک اور پسندیدہ جو ہے وہ عمل قرار دیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسکراہٹیں بکھیرنا، یہ محبت سے بات کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو احترام دینا، کسی کی تکلیف، کسی کی مشکل کو اپنی مشکل محسوس کرنا اور اس کو حل کرنے کے لیے اپنے طور پر پوری کوشش کرنا، یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو نہ صرف ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں میں، بلکہ باہر ایک اوور آل جو پورا ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے لیے بھی ہم اس اسوے کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کے طور پر اس دنیا کے اندر امپلیمنٹ کر کے دکھایا، لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ ساری کی ساری یہ جو پریکٹس ہے، یہ پریکٹس کوئی امپاسبل نہیں ہے، بلکہ یہ پاسبل ہے اسی دنیا کے اندر۔ اور اگر اس کی ایک جھلک بھی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے تو یقین مانیں کہ ہم بھی بالکل اسی طریقے سے اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے ایک مثال بن جائیں، ان کے لیے ایک محبت کا سراپا محبت کا جو ہے وہ چشمہ بن جائیں۔ جی بیگ صاحب، صدقے کی چھوٹے چھوٹے سے صدقے کی، تو جیسے پاکستان میں تو خیر یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہمارے ملکوں میں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں ٹریفک کا، جیسے ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، سامنے اگر کوئی سڑک کراس کرنے آ جاتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اس کو سڑک کراس کرنے دیتے ہیں،
تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. آپ یقین دوسری آتی ہوئی گاڑی کو اگر رک کر راستہ دے دیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. اگرچہ آپ کا رائٹ بھی ہو وہاں پر، لیکن اگر آپ نے کسی اور کو راستہ دے دیا اور مسکرا دیے تو اس کے اوپر ایک اچھا اثر آپ کا ایک تو پڑتا ہے. اور پھر میرے خیال میں یہ دوسری مخلوق کے لیے اگر آپ کوئی بھلائی یا کوئی آسانی پیدا کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. یقیناً، بالکل بالکل اسی طریقے سے. ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس گفتگو کے اندر کہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کی روشنی میں کس طریقے سے گزر رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کے لیے اس کائنات میں موجود جو تمام مخلوقات ہیں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور جس کو ہم نے دیکھا کہ جس کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ ہوتے، مجسم اس رحمت کا، محبت کا، الفت کا پیکر نہ ہوتے، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے گرد جمع تھے وہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. اور یہ قرآن مجید نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک ہمیں اس کا ایک درس دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جو جتنی بڑی تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے، اور اس پوری کائنات میں آج تک کوئی اتنی بڑی تبدیلی اتنے چھوٹے عرصے کے اندر، محض مطلب 1-1.5-2 دہائیوں کے اندر وہ جو تبدیلی آئی، اور آپ نے دیکھا کہ پورا ایک جو جزیرہ نما عرب، لاکھوں جو انسان تھے، وہ انسان اس وقت نہ کوئی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی مطلب کوئی ٹیکنالوجی کی بات ہے، نہ کوئی ماسز کو جمع کر کے جو ہے وہ ان کو ایک میسج دینے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ یہ 1 on 1 کا جو ریلیشن شپ تھا کہ جو ایک آدمی یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک یقیناً وہ ودیت کی گئی تھی کہ جو عام انسانوں کو نہیں ہوتی. یہی نبی اور کسی دوسرے ایک عام انسان کا فرق ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو جو اخلاق عطا کیے گئے تھے کہ ایک شخص آ کر اس نے جس محبت کا اظہار دیکھا، اس کے بعد وہ اس کے دل سے جو ہے وہ کبھی پوری زندگی جو ہے وہ اتر نہیں سکا. بالکل، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نبی کریم کے حسن اخلاق کا کہ آپ سفر میں تھے اور کسی درخت کے نیچے رک کر آرام فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا جو کہ دشمنوں میں سے تھا. اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور پوچھا کہ اے محمد، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا میرا اللہ. یہ سننا تھا. وہ شخص تلوار سنبھال نہیں سکا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لی اور اس سے پوچھا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ گھبرا گیا، تو آپ نے تلوار نیچے رکھ دی اور کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. تو جب وہ معاف ہو کر وہاں سے چلا ہے تو واپس اپنے قبیلے میں گیا اور اس نے جا کر کہا کہ یہ جس شخص سے میں مل کر آیا ہوں یقیناً کوئی ایسی ہستی ہے جو عام نہیں ہے. اور پھر وہ خود بھی مسلمان ہوا اور اس کے قبیلے کے باقی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو یہ حسن اخلاق تھا نبی کریم کا مکمل طور پر. اور ناظرین دیکھیے، یہ وہ حسن اخلاق ہے جس کی ہم بات آج یہ کر رہے ہیں. ہم آج اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں نا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ہمارا ایک اپنا جو رویہ ہوتا ہے، ہمارے جو نیبرہڈ کے اندر، ہمارے محلے میں جو لوگ موجود ہیں، جو ورک کے اوپر جو بہت سارے دیگر لوگ موجود ہیں، کہ کیا ہمارا وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جو ہمیں سنت سے ملتا ہے، جو ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کا جو ہے وہ درد دیا ہے کہ آپ مجسم عفو ہیں، مجسم معاف کر دینے کا پیکر ہیں، مجسم ایک ایسا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے معاف کرنے کا، محبت کرنے کا، کہ جو کسی حوالے سے کوئی تفریق ان کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ یہ کیا یہ مسلمان ہے یا یہ مسلمان نہیں ہے. تو خاص طور پر یہ آپ نے کتنے سارے واقعات سنے ہوں گے نا، وہ سارے کے سارے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا جو برتاؤ ہے، پھر وہ اس خاتون کے ساتھ، اس بوڑھی خاتون کے ساتھ آپ کا رویہ کہ جو وہ شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہے اور وہ اپنا ایک جو بستر ہے اور اپنا جو سامان ہے جو بھاری ہے وہ اس کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس سے یہ سارا سامان جو ہے اٹھا کر لے کر نہیں جایا جا رہا ہے. تو آپ وہ اس کا سامان اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ اماں جی میں تمہارا یہ سامان جو ہے وہ تمہاری ہیلپ کر دوں. اور اس کے بعد خاصی دیر کے بعد وہ جو خاتون ہے، وہ جو بڑھیا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو تم بہت اچھا ایک اچھے فرد جو ہے وہ مجھے محسوس ہوتے ہو، مگر آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ میں اپنا جو بھی اس کا جو دین اور ایمان ہے اس کو بچانے کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے
اور میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میں اس شخص کے سامنے میرا ایک جو ہے وہ سامنا ہو کہ جو نبی بن کر نبی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں اور جب وہ پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے، تو اس کے بعد وہ ایمان لے کر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس طریقے کے کتنے سارے واقعات ہم نے سنے اور یقیناً ہم نے پڑھے، اور اس کے بعد یہ صرف پڑھنے اور سننے کی حد تک نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اپنے گرد و پیش میں، اپنے ورک پلیسز کے اوپر، اپنے نیبرہڈ میں، اپنے اور دیگر جہاں جہاں ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے، اس رویے میں اس کے اظہار کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس اظہار کو کریں گے، اس محبت کو، اس الفت کا اظہار کریں گے، تو یقیناً ہماری اپنی زندگیاں بھی، اور اس کے بعد جو ہمیں دیکھ کر جو ہے بہت سارے جو برکات ہوں گی، یقیناً اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ جی آپ بات کر رہے تھے عفو درگزر کی۔ فتح مکہ سے بڑا عفو درگزر کا کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں آتی کہ جب آپ فتح مکہ ہوتی ہے تو آپ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ اپنے چچا کے قاتل کو اور ہندا کو بھی، جس نے ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب یہ آ گئے ہیں اور اب ہماری خیر نہیں، اب یہ ہمارا آخری دن تھا اور اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، اور اس طرح معاف کیا کہ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ پھر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ مثلا ایک ہے چیز۔ دوسری یہ کہ جو نبی کریم کا سلوک تھا، ہم بات کر رہے تھے بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ مثالی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا وہ گھر خیر و برکت والا ہے جہاں کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک، شفقت، محبت اور پیار کا سلوک کیا جا رہا ہو، اور وہ بد نصیب ہے کہ جن کے یہاں کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہو لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ سلوک کیسا کرنا چاہیے، اس کی مثال ہمارے آقا ہم کو دے گئے ہیں کہ کس طریقے سے یتیم بچوں کو پالنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، انہیں اپنے سگے بچوں سے زیادہ عزیز کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ جی یقیناً، اور ساتھ ساتھ اگر ہم ناظرین یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ آج ہمارے اپنے معاشروں کے اندر جو بہت سارے وہ اس طریقے کے رواج جو ہیں وہ رائج ہو گئے کہ جو ہمیں سنت سے ان کی جو تعلیم ہے نا وہ تعلیم نہیں ملتی۔ بیٹیوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں، آپ چلیں آج کے اس معاشرے میں تو آپ تھوڑا سا ایک مختلف دیکھتے ہیں، مگر آپ اس معاشرے کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ جہاں پر اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جس کی ایک بیٹی ہے، جس کی دو بیٹیاں ہیں، جس کی تین بیٹیاں ہیں، وہ اس کو پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کو اچھا کھلاتا ہے، اس کو اچھا پہناتا ہے، اس کو اپنے گھر کی جو ایک قیمتی ترین شے جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے اس کی تربیت کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی ضمانت ہے۔ تو مطلب آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم چیز جو اپنے اصحاب کو اور باقی تمام لوگوں کو بتائی، وہ یہ بتائی کہ اس جنت کی طلب کے لیے جو ہے وہ دوڑنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں ہو گئی ہیں، بیٹی ہو گئی ہے، تو وہ اس کو رحمت، اللہ کی رحمت تصور کرے اور اس کی پرورش اچھی طریقے سے کرے، تربیت اچھی طریقے سے کرے کہ وہ اب اس کے گھر سے اگر اس طریقے سے رخصت ہو رہی ہیں کہ وہ بھی خوش ہیں اور وہ بھی خوش ہیں، تو یقیناً ایک جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت جو ہے وہ جو ہے وہ عطا کی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ جو ایک اوور آل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک بتایا، اور بیویوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں جو ان کو جو درجہ عطا کیا، وہ درجہ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی انسانیت نے خواتین کو وہ حقوق عطا نہیں کیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس معاشرے کے اندر کہ جہاں بچیوں کی پیدائش کو جو ایک کلنک کا ٹیکہ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، اس وقت وہ عطا کیے تھے۔ تو آج ہمیں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے اپنے معاشروں کے اندر، ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی اس طریقے کی آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں کہ جہاں ہم بچیوں کو اور بیٹوں کو اور بیٹیوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق محسوس کرتے ہیں۔ کیا آج ہم
اسی طریقے کا وہ سلوک، وہ محبت کا، وہ رحمت کا، وہ الفت کا وہ سلوک اپنے گھروں میں خواتین کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو وہی جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اہمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے ہمیں اس کا جو ہے وہ درس نہ صرف دیا بلکہ وہ سب کچھ اپنی زندگیوں کے اندر کر کے دکھا دیا، کہ جو ایک مثال بن گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کے ساتھ جو آپ کی ایک محبت ہے، جو سلوک ہے اور ایک جو برتاؤ ہے، ایک جو تعلق ہے، اس کی ایک مثال جو ہے وہ قائم کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور جس کا ایک پورا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک چارٹر جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے وہ ہمیں عطا کر دیا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. خواتین کے حوالے سے آج کل جہاں یہ بات مغربی معاشروں میں اور دیگر معاشروں میں کی جاتی ہے اور ہمارے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتوں کو آزادی حاصل نہیں ہے، وہ شاید اتنی گہرائی میں جا کر نہیں دیکھتے کہ جن معاشروں کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر بہت آزادی ہے، وہاں کی عورت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. وہ دن رات کام بھی کرتی ہے، گھر سے باہر بھی جاتی ہے، کماتی بھی ہے، ہر چیز اپنا گھر کا خرچہ شیئر بھی کرتی ہے اور بچوں کو بھی پالتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہاں پر عورت پر اتنا بوجھ نہیں پڑتا. وہ گھر کا کام کرتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، پالتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں عموماً، میں ہر کیس میں تو یہ بات نہیں ہوگی، لیکن عموماً جو ہے گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر ہوتی ہے، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کا پورا خیال رکھے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے. اور یہ بات جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تمہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. جی بالکل یقیناً. اور ناظرین دیکھیں، آج ہم جن ایام کے اندر موجود ہیں نا، تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری جو عبادات کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، درود و سلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کی بہت اہمیت ہے. اور یہ ویسے تو سال کے جو 365 دن ہوتے ہیں اس میں ہر وقت ہی ہماری اپنی مطلب ہماری تو ایک اپنی جو نماز ہے نا، نماز صبح سے لے کے شام تک جو ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجے بغیر. مگر بالخصوص خاص طور پر ان ایام کے اندر ان محافل کا جو ہے وہ بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے. بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا ایک ریمائنڈر ہے، تذکرہ ہے، تذکیر ہے کہ جو خاص طور پر ان ایام کے اندر ضرور کرنا چاہیے، اور اپنی نوجوان نسل کو اس حوالے سے ضرور ایک لیسن جو ایک ریمائنڈر جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. سیرت کی محافل اگر ہو رہی ہیں، میلاد کی جو محافل ہو رہی ہیں، اس کے اندر شرکت کرنا، اس کے اندر جانا، اس کے اندر بچوں کو لے کر جانا، ان کو بتانا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ لرن کر سکیں، اور اس کو اس کے ساتھ میں اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ کیا ہم صرف سنتے اور صرف اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ خوشی ہوتے رہتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ محنت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری اپنی زندگیاں بھی جو ہیں، ہمارے اپنے جو معاملات ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بالخصوص، کیا وہ اس نہج کے اوپر ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے اس سے ہمیں جو لیسن مل رہے ہیں، جو درس مل رہے ہیں، کہ وہ ہم امپلیمنٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پر یہ جو دیانتداری کا جو تصور ہے، جو لین دین کے اندر ایک اوپن بالکل ہونے کا اور دیانت کرنے کا، مطلب آپ کے جو بہت سارے جو معاملات کس طریقے سے آپ نے لوگوں کے ساتھ کرنے، کیا ان ساری چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہم اپنی جو جنریشن ہیں ان کو بھی یہ لیسن جو ہے وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. جی بیگ صاحب. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تو بہت سارے پہلو ہیں آپ کی زندگی کے جو اس مختصر وقت میں جن کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر سکتے، احاطہ کرنا جیسے آپ نے کہا تو ایک ناممکن سی بات ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے. بالکل یہ معاملات جو ہیں اور لین دین، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ذکر تو بہت کرتے ہیں اور آگے محفلوں میں بڑھ بڑھ کر شریک ہوتے ہیں اور بڑا نام لیتے ہیں، بڑا صدقہ کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں. لیکن اگر ان کے معاملات کی طرف دیکھا جائے، جو مالی معاملات ہیں ان کے، یا عام انسان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، وہاں پر اس میں آپ کو خاصے کمزور نظر آتے ہیں.
تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں میں، ان محفلوں میں شریک ہوں، لیکن ان سے کچھ سیکھیں اور سیکھ کر ان پر عمل بھی کریں. صرف سننا اور خوش ہو جانا اور اپنے دل کو تسکین پہنچا دینا یہ کافی نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. جی بالکل. ناظرین کے پروگرام کے ہم اپنے آخری حصے کے اندر ہیں اور اسی حوالے سے ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحم دلی کے خاص طور پر جو معاملات ہیں، ہم نے بات کی بچوں کے حوالے سے، ہم نے بات کی جو باقی جو چرند پرند ہیں، اس میں بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان جانوروں نے اپنا جو حال ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص خاص طور پر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ایک جو پرندوں کا جو تذکرہ ملتا ہے کہ ان کو بند کر دیا گیا اور وہ مضطرب ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ بھئی اس کو آزاد کرو، اس کو کیوں جو ہے وہ قید کر رکھا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. کچھ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آج میں یاد کر رہی تھی تو آپ ماشاءاللہ آئے ہیں، آج آ گئے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. تو آپ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. آپ سارے پروگرام صبح سے لے کے شام تک جو اتنے ترتیب سے دیتے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ ٹیلی ویژن سے پیچھے ہٹے. ہم اتنے اچھے ہوتے ہیں. ہم ادھر کیا بولے جہاں پہ اتنے ماشاءاللہ عالم فاضل آپ جیسے لوگ، عابد علی بیگ صاحب لوگ جیسے لوگ آتے ہیں. ان کے میں نے پچھلے بھی پروگرام سنے ہیں، آپ کے تو خیر ہمیشہ پہلے بھی سنتی رہی ہوں نا. تو ان کے بھی اتنے اچھے ٹھوس پروگرام ہوتے ہیں. ان کا اتنے اچھے جواب دیتے ہیں، اتنا سیکھتا ہے بندہ ادھر سے کچھ. مجھے بہت پسند آیا ان کا بھی پروگرام. بہت شکریہ بی بی آپ کا. آپ ساری ٹیم کو اپنا سارے اسلام چینل والوں کو بہت بہت عید الميلاد النبی کی مبارک ہو، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. بالکل. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام دلچسپی سے سنتی ہیں اور اس کو نوٹ بھی کرتی ہیں کہ کس نے کیا کہا. اور واقعی یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ایسے ناظرین بھی موجود ہیں جو ہر پروگرام کو بڑی توجہ سے دیکھتے اور سنتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تو بیگ صاحب، آج کا ہمارا جو پروگرام الحمدللہ ہم نے اچھی ایک کچھ نہ کچھ گفتگو جو ہے وہ کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر کچھ نہ کچھ بات چیت کی جا سکے. ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے جو موضوع ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے، اور آپ میں سے یقیناً آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں. آپ کی پسندیدگی کا بھی بہت بہت شکریہ. تو آج کی جو خاص طور پہ گفتگو تھی وہ سیرت النبی کے حوالے سے تھی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے پروگرام کو پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.